اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آپ سب کو خوش آمدید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کسی کو کوئی بھی سوال ہو تو انشاءاللہ پھر آخر میں جو ہے انشاءاللہ ٹائم دیں گے آپ کو سوال کرنے کا انشاءاللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ احباب، کل ہم نے المنہاج السوی فی من حدیث النبوی کتاب کا جو ہے آغاز کیا، اور اس کی فہرست ایک دفعہ دیکھ لیں آپ جلدی سے، تو ہم پھر جائیں گے حدیث شریف کی طرف۔ جو پہلا باب ہے اس کا خطبہ السدیدہ کے بعد، وہ ہے الایمان والاسلام والاحسان کے بارے میں۔ ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ احادیث جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے بھی صحیح، انشاءاللہ سنائیں گے آپ کو۔ اس کے بعد جو باب ہے وہ ہے خوارج اور مرتدین کے بارے میں اور گستاخان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ تو یہ پورا باب ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو فتنے اٹھے تھے نبوت کا دعویٰ لے کے، یا پھر جو ہے وہ دین سے جو خارج ہوئے تھے، اور جو امیر المومنین تھے ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے تھے اسلام کا نام لے کر، ان کا بیان ہم یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جو باب ہے وہ ہے العبادات والمناسک، عبادات اور مناسک کے حج کے بارے میں، وہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز کیا تھا، اس کے بارے میں مستند احادیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز تراویح اور اس کی تعداد رکعات، وہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے جب وقت آئے گا، تو انشاءاللہ تعالی درمیان میں کہیں آئے گا انشاءاللہ، رمضان کے اندر ہی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو باب لکھا ہے وہ ہے فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا۔ اس کے بعد ہے اخلاص اور رقت قلب، یعنی کہ دل کی نرمی سے متعلق احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو باب ہے وہ ہے علم اور اعمال صالحہ کی فضیلت کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے عظمت رسالت اور شرف مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ اس کے بعد مناقب ہیں، مناقب یعنی تعریفات ہیں، کوئی احادیث جو آئی ہیں اہل بیت کے مناقب کے بارے میں ہو، صحابہ کے بارے میں ہو، یا پھر دیگر جو مناقب ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اس باب میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو باب ہے وہ ہے معجزات اور کرامت کا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، اس کا حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو باب ہے وہ ہے امت محمدیہ کا عز و شرف، اللہ کے ہاں اس امت کو کیا کیا ملا ہے، اس کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ انشاءاللہ یہاں جمع کی گئی ہیں مستند احادیث کے ذریعے سے۔ اس کے بعد ہے سنت نبوی کو مضبوطے سے تھامے رکھنے کے بارے میں احادیث، یعنی کہ بدعت سے دوری اور سنت کے قریب ہونے کا بیان، اس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے نیکی، صلہ رحمی اور حقوق کے بارے میں۔ یہ بہت بہترین باب ہے انشاءاللہ، اس کو بھی ہم مطالعہ کریں گے اور ضرور کریں گے، اس کو اس کی ضرورت ہے ہمیں۔ اس کے بعد ہے آداب اور معاملات، یہ بھی نہایت ضروری ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پورا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد ہے احادیات اور ثنائیات امام اعظم اور ثلاثیات امام بخاری۔ یہ اصل میں احادیات اور ثنائیات اور ثلاثیات، یہ تین ٹرمنالوجیز استعمال ہوتی ہیں کہ ایک محدث نے جو ہے درمیان میں کتنے اشخاص کو رکھا ہے، کتنی جو شیوخ ہیں اس کی تعداد کو لے کر جو ہے یہ ٹرمنالوجیز بنائی گئی ہیں۔ اگر درمیان میں ایک واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو احادیات کہتے ہیں، اگر دو واسطوں سے ہے تو پھر ثنائیات ہے، اگر تین ہے تو وہ ثلاثیات ہے۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم آخر میں جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے۔ اب بلا تاخیر میں چاہ رہا ہوں کہ احادیث کا جو ہے مطالعہ شروع کریں ہم، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا خطبہ السدیدہ سے، جو خطبہ لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب کے شروع میں۔ اس خطبے میں انہوں نے جو لکھا ہے وہ انتہائی زبردست ہے، اور وہ خلاصہ ہے ہمارے عقیدے کے بارے میں، اور ایک مسلمان کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین اسلام کی جو حقانیت ہے اس کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، وہ میں چاہ رہا تھا کہ میں وہاں سے تھوڑا سا یہاں سے وہ پڑھ دوں آپ کے لیے۔ تو یہ جو میں نے جیسے بتایا تھا آپ کو کہ یہ الخطبہ السدیدہ، یعنی کہ درست اور مستقیم
اور صحیح جو ہے وہ بیان رائے اصول حدیث میں ہو یا پھر وہ عقیدے کے فروع کے بارے میں ہو، برانچز کے بارے میں ہو، اس سے متعلق یہ شروع میں لکھا ہے، حدیث کے علم کے بارے میں ہے، لیکن اس میں ایک عقیدے کی بات بھی ہے اور وہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو بتاؤں میں۔ خطبے کے آغاز میں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ وحدانیت الہی اور حمد و ثنا سے انہوں نے ابتدا کی ہے، جیسے کہ ہونا چاہیے، ہر کتاب کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ صلاۃ و سلام ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک آیت کریمہ یہاں کوٹ کی ہے، اور وہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہ یہ جو رسول ہیں یہ اپنے آپ سے، اپنے خواہش سے نہیں بولتے، یہ جو کچھ بھی بولتے ہیں کرتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے جو کہ اس کی طرف کی جاتی ہے۔ اس آیت کو، یہ سورہ نجم میں ہے، یہاں سے انہوں نے پھر احادیث رسول کو جو ہے وہ یہاں کوٹ کیا ہے، اور اس کے بعد جو عقیدہ بتایا ہے قرآن مجید سے، صرف قرآن مجید سے، وہ میں انشاءاللہ یہاں تھوڑا سا پیش کرنا چاہوں گا، پھر ہم احادیث پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اگر وقت رہا تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا انی اعطیت القرآن ومثلہ معہ، سن لو، جان لو کہ بے شک مجھے قرآن مجید اور اس کی مثل عطا کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید تو ہے لیکن اس کے ساتھ مجھے قرآن مجید کی مثل بھی عطا کی گئی ہے، اور وہ ہے سنت رسول۔ اچھا، یہ اس کو امام احمد نے، ابو داود نے، دارمی نے، ابن ماجہ نے، بہت ساری کتابوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پاک انہوں نے روایت کی ہے، اور وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ الا وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، سن لو، جان لو، علم رکھو کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر رہے ہیں، رسول اللہ کا حرام کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حرام کرنا ہے۔ اب یہ حدیث پاک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی رسول اللہ کر رہے ہیں وہ اصل میں اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، مامور ہے وہ۔ اصل میں یہ جو خطبہ شروع ہو رہا ہے یہ حجیت حدیث پر جو ہے خطبہ ہے، یعنی کہ جو حدیث شریف ہے اس کا مقام کیا ہے، کیا وہ دلیل بن سکتی ہے، کیا وہ شریعت ہے، یعنی جو حدیث ہے کیا وہ شریعت ہے، کیا وہ قانون بن سکتا ہے؟ جیسے قرآن مجید میں اگر کوئی چیز آ جاتی ہے وہ تو حکم ہے، پھر تو کیا حدیث کا بھی یہی مقام ہے؟ تو یہی ثابت کرنے کے لیے بہت ساری احادیث اور آیات کا جو ہے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے تک کی احادیث ہیں کہ جو رسول حرام کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ جل شانہ حرام کرتے ہیں۔ اچھا جی، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ مثل ما حرم اللہ، اس کی مثال ہے ایسی ہے جیسے اللہ نے اس کو حرام کیا ہوا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کی نا تفصیل بتائی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت زیادہ تشریف لایا کرتے تھے، اور وہ جیسے قرآن مجید کی وحی لے کے آیا کرتے تھے کہ یہ اپنے بندوں کو سنا دو، کل فرما دو یہ جو آیات ہیں یہ بیان کر دیں، تو وہ من اور عن بالکل الفاظ اور معانی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیان کرتے تھے۔ اس کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آیا کرتے تھے وحی لے کر، لیکن وہ وہی قرآن کی نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ حدیث کی ہوتی تھی، اور اس میں جبرائیل جو تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ جل شانہ جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ایسا ایسا کریں، تو وہ جو ایسا کرنا کا جو تھا وہ حدیث شریف تھی، اور وہ اس سے حدیث بنی، اس سے سنت بنی، اور ہم نے کل پڑھا تھا کہ حدیث اور سنت سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ کے اقوال ہیں، ان کے افعال ہیں، ان کے تقریرات ہیں، خاموشیاں ہیں، ان کی جو ہے وہ صفات ہیں، ان کے معجزات ہیں، خصائل ہیں، شمائل ہیں، وہ سب احادیث میں آتا ہے۔ تو ایک وحی یہ بھی تھی اور ایک وحی قرآن والی وحی بھی تھی، دونوں وحی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو یہ رسول کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، وہ سب اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں بیان کرتے ہیں وہ ایسی چیزیں نہیں تھی جو کہ ایک عام انسان بھی بیان کر سکتا ہے، اس میں سے وہ بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے جو ہے وہ بعض احادیث یہاں بھی جمع ہے، جیسے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کی جو صاحبزادی ہیں، جیسے سیدہ عائشہ ہے، ان کی بہن ہے اسماء، اور وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خطبہ دیا لوگوں کو اور فرمایا کہ جان رکھو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا، قریباً قبروں میں آزمایا جائے گا۔ اب یہ جو باتیں ہیں نا، قبر میں آزمایا جائے گا، عام انسان نہیں کر سکتا ہوتا، عام انسان نہیں کرتا ہوتا۔ آسیہ پھر شروع، یہ بند کر دیں آسیہ، کیمرہ بند کر دیں، اور یہ آواز بھی جو ہے مائک بھی بند رکھیں۔ اچھا جی،
तो ये आप देख रहे हैं कि ये कब्र में फितना का देखना और खबर देना ये आम इंसान की जो है वो बस में ये बात नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से वही हुई है। तो आपने ये इरशाद फरमाया है खुतबे में, और फरमाया कि कब्र में ही जो है वो जैसे दज्जाल का जो फितना है बहुत बड़ा जमीन पर और जिंदगी में, इसी तरह का फितना कब्र में भी ऐसे ही आएगा तुम्हारे ऊपर। तुम्हें सच और हक जो है वो दिखाई नहीं देगा, सच क्या है और बातिल क्या है। ये चीजें आपको जो है जिस तरह दज्जाल का जो है जो फितना है, उसी तरह का कब्र में भी तुम्हें जो है उससे आजमाया जाएगा। इसके अलावा जो है वो दूसरी जो है ना वो अहादीस भी यहाँ जिक्र की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें थी, जिसको हम अहादीस कहते हैं, वो कोई आम इंसान की बातें नहीं थी, बल्कि वो सब अल्लाह ताला की तरफ से वही होती थी। तो आप बयान करते थे, यानी कि वो गैब की खबरें होती थी, कब्रों की बातें होती थी, जन्नत की बातें थी, दोजख की बातें हुआ करती हैं, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आम इंसान नहीं कर सकता होता। तो ये सारी अहादीस जमा है। फिर इसके इमाम शाफी जो है उनके जो है उन्होंने जो है उनके वो जो तायीद में जो उनके अकवाल हैं, किताबों में जो उनके आए हैं वो बयान किए हैं। इमाम जो काजी अय्याज हैं उन्होंने जो है जो क्या कहा है इसके बारे में, अल्लामा इब्ने तैमिया ने क्या कहा है, इमाम इब्ने हज़म ने क्या कहा है इस बारे में, वो सब यहाँ जिक्र है। जैसे यहाँ पे इमाम शाफी का कौल है जो कि उनकी दोनों किताबों में है, मशहूर की तरीन किताबों में, उन्होंने फरमाया कि बेअन्नहु मा फरद रसूलुल्लाह शैअन मा फरद रसूलुल्लाह शैअन कत्तुन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज भी फर्ज नहीं की है सिवाय इसके कि उनको वही की गई हो, तो तब उन्होंने कहा है कि ये चीज फर्ज है तुम पर। तो यानी वो जो भी बयान करते थे वो सिर्फ वही हुआ करती थी। तो अब उसके बाद फिर तफसील बताई है उन्होंने कि ये कैसे कैसे हुआ करता था, और जिब्राइल इस्लाम जो थे वो कैसे वही लेके आया करते थे। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं, मैं जो पैराग्राफ में आपको बताना चाह रहा था, ये सारी बातें करने के बाद वो आगे जो है वो उसका बयान आ रहा है, वो ये है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुफ्तगू हुआ करती थी वो सिर्फ अल्लाह जल्ल शानुहु के वही से हुआ करती थी, और उनके आमाल अफ़आल सब अल्लाह की तरफ से थे। अब यहाँ क्या बयान हो रहा है, जरा सुनिएगा अहबाब। फरमाया कि वफ़िअल रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई काम करना जो है वो ऐसा नहीं है जैसे कि आम इंसानों का काम हुआ करता है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से हुआ करता था। जैसे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया है, वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, आपने जो कंकरियां फेंकी हैं कुफार की तरफ, वो आपने नहीं फेंकी, वो अल्लाह ने फेंकी हैं। अब ये हदीस, अब ये आयत करीमा है सूरह अनफाल में। इसके बाद जो रसूलुल्लाह का रास्ता है वो ऐसा नहीं है कि आम इंसानों का रास्ता होता है, बल्कि वो अल्लाह ताला का रास्ता होता है। जैसे कि अल्लाह पाक ने फरमाया, वहाजा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमा, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते पे जा रहे हैं ये अल्लाह ताला का सीधा रास्ता है। इसी तरह पे फरमाया कि जो रसूल की रजा है वो कोई आम इंसानों की रजा नहीं है जैसे आम इंसानों की रजा होती है, बल्कि वो अल्लाह ताला की रजा होती है उसमें। जैसे कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन यरुदूहु, कि अल्लाह और उसका रसूल जो है वो ज्यादा हकदार है कि उसको राजी किया जाए। ये जो यहाँ पर नुक्ता है ना, डॉक्टर साहब बताया करते हैं कि युरदू हो, अल्लाह और रसूल है। जो अरबी पढ़ने वाले लोग हैं उनको पता है इस बात का कि जहां पर दो बंदों की बात आ जाए तो वहां पर हुमा आता है, युरदू हुमा, उन दोनों को जो है राजी किया जाए। अल्लाह ने कहा नहीं, बस रसूल को राजी कर लो, अन युरदू हो, बस उसको राजी कर लो, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की रजा एक ही है। तो ये अल्लाह रसूल की रजा जो है वो अल्लाह की रजा है। रसूल का अता करना जो है ये ऐसा नहीं है कि कोई आम बंदा किसी को कोई चीज देता है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से होता है। जैसे कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वलो अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, और काश वो जो लोग हैं वो राजी हो जाते जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको अता किया और उसके रसूल ने अता किया। रसूल भी अता करता है और अल्लाह भी अता करता है। इसका मतलब है कि रसूल का अता करना जो है वो अल्लाह ताला का अता करना है। फिर फरमाया वफदलुर रसूल, और रसूल का जो फजल करना है वो ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे पे जैसे फजल करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जैसे कि अल्लाह पाक ने फरमाया, वकालू हस्बुनल्लाह, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए अल्लाह काफी है, सयुतीन अल्लाहु मिन फदलिही व रसूलुहु, जल्द जो है अल्लाह ताला हमें अपने फजल से अता करेगा और उसका रसूल भी अपने फजल से अता करेगा। तो रसूल भी फजल करता है और अल्लाह ताला भी फजल करता होता है।
اس کے بعد فرمایا کہ اغنا اور رسول، رسول کا غنی کر دینا، وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بڑا ہمیں کرتا ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا غنی کرنا ہوتا ہے، کہ جیسے صحابہ کرام کو اللہ جل شانہ نے فرمایا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے یا اس کا رسول ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ وہ انعام الرسول، اور رسول کا انعام کرنا وہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ عام لوگوں کا ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ جل شانہ نے بھی ان کو انعام دیا، نعمت دی، اور تم نے بھی ان کو نعمت دی، تم نے اے نبی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی نعمت دیتا ہے اور رسول بھی نعمت دیتا ہے، سورہ احزاب میں۔ پھر ہے ادب مع الرسول، اللہ کا جو ادب ہے وہ رسول کا ادب ہے، رسول کا ادب جو ہے وہ اللہ کا ادب ہے۔ یہ دیکھیں، ادب جو رسول کا ادب ہم کرتے ہوتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، بلکہ رسول کا ادب کرنا جو ہے وہ ادب مع اللہ ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ جاؤ، ان سے آگے نہ جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تعظیم الرسول، رسول کی تعظیم کرنا، یہ ایسا نہیں ہے جیسے ہم لوگ لوگوں کی تعظیم کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے انا ارسلناک شاہدا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، وہ مبشرن و نذیرن، اور آپ کو خوشخبری سنانے والا اور آپ کو ڈرانے والا بنایا ہے، لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم لوگ جو ہو اللہ پہ ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ لے آؤ، وتعزروہ، اور اس کی کیا کرو، مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، وتوقروہ، اور اس کی توقیر کرو، وتسبحوا بکرۃ واصیلا، اور تسبیح بیان کرو اللہ تعالیٰ کی صبح و شام۔ تو یہ تعظیم رسول جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا ہے۔ والبیعۃ علی ید الرسول، جو لوگ بیعت کیا کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، یہ ایسا نہیں تھا جیسے ہم لوگ بیعت کرتے ہوتے ہیں کسی کے ہاتھ پہ، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا تھا، جیسے کہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک، یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک صرف اور صرف وہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں اور ان کا مرتبہ دیکھیں، ان کی باتوں، ان کے افعال اور ان کی تقریرات کا ذرا مقام دیکھیں کہ وہ کیا ہے، ان کی نسبت کتنی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ دیکھو وہ دعا اور رسول ہے، اور رسول کا دعا کرنا، یہ دعا کرنے کا مطلب ہوتا ہے بلانا، دعوت دینا، جیسے ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی دعوت ہو۔ فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کا پکارنا ایسے نہیں ہے تمہارے درمیان، ایسے نہ بناؤ اس کو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو جواب دیا کرو، آیا کرو فوراً، نماز میں بھی آ جایا کرو، نماز پڑھ رہے ہو تب بھی آ جایا کرو۔ تو دیکھو اللہ بھی بلائے اور رسول بلائے، اللہ نے تو نہیں بلانا بندوں کو، رسول نے ہی بلانا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں بلائے اللہ اور اس کا رسول، تو یہ آپ تم فوراً جو ہے وہ فوراً جو ہے اس کی طرف لب کو۔ اچھا، ملک الرسول، ملکیت جو رسول کی ہوتی ہے وہ اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، ملک اللہ ہوتی ہے، جیسے کہ آیت کریمہ ہے یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ جو غنیمت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اللہ نے غنیمت کیا کرنی تھی، پانچواں حصہ یہ رسول کے پاس تھا اور رسول کے خاندان کے لیے تھا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ اللہ کا ہے اور وہ تھا رسول کے پاس۔ اسی طرح رسول کی اطاعت کرنا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو لوگ رسول کی اطاعت کریں گے فقد اطاع اللہ، تو وہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح بہت ساری احادیث ہیں، رسول کی معصیت جو ہے یہ اللہ کی معصیت ہے، کہ جیسے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نافرمانی کریں گے، تو وہ رسول کی نافرمانی کر رہے تھے لیکن اللہ نے اپنے آپ کو بھی ایڈ کیا، فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔
اسی طرح جو ہے وہ بہت ساری احادیث ہیں کہ رسول کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اصل میں وہ رسول کو تکلیف نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور اس طرح کی بہت ساری آیات کریمات ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اس میں ہم وہ اگر مکمل پڑھیں گے تو پھر وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ جیسے محبت اور رسول ہے، رسول اللہ سے محبت جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے محبت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کہ یہ بہت لمبی آیت ہے، اور اس میں جو ہے ہماری ایمان کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، آپ ان کو فرما دیجئے کہ تمہارے جو ماں باپ ہیں، تمہارے بچے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ازواج ہیں، تمہارے خاندان ہیں، تمہارے اموال ہیں، اور جو مال تم نے کمایا ہے تجارت سے، اور تم جو ان چیزوں سے ڈرتے ہو اس کے تباہ ہونے سے، اور تمہارے گھر بڑے بڑے گھر جن پہ تم بڑے خوش ہو، یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے کیا یہ ساری چیزیں؟ اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے فاسقوں کو جو ہے نا وہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس طرح اتباع رسول ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اس طرح پھر پورا یہ خطبہ ہے، اور بہت لمبا خطبہ ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول جتنے بھی احکامات دے رہے ہیں، جتنے بھی افعال کرتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا، ذرا آسان جو ہے نا الفاظ میں سمجھیے گا کہ جو قرآن مجید میں ذکر ہے وہ سب تفصیلات ہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں جو حرام چیزیں ہیں اس کی لسٹ دی گئی ہے، حرام کی لسٹ ہوتی ہے، حلال کی کوئی لسٹ نہیں ہے۔ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، وہ سب آپ کو جو ہے اجمالاً دیا جاتا ہے۔ اس کی جو تفصیل ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں جو ہے ہمیں بیان کی ہے۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا طریقہ قرآن مجید میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا، وہ ہم نے حدیث شریف سے لیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کا طریقہ وہ ہم نے حدیث شریف سے لیا ہوا ہے۔ حج کے طریقے، عمرہ کے طریقے وہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی احادیث کا مقام جو ہے وہ قرآن کی تفصیل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے برابر کی عطا بھی ہے، وہ بھی وحی الہی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک دفعہ پیپر کو اٹھایا، سونے کو جو ریشم ہے اور ریشم کے ساتھ سونا ہے، اور فرمایا کہ یہ میری امت کے مردوں پہ حرام ہے، اور میری جو ہماری امت کی خواتین ہیں ان کے لیے حلال ہیں۔ پھر اس طرح جو ہے وہ گدھا تھا، گدھے کا حرام کرنا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے وہ حرام کیے ہیں۔ اس طرح جو چیزیں حکم تھے عام سب لوگوں کے لیے تھے۔ اگر کوئی درمیان میں کہہ دیتا کہ میرے پاس ایسی چیز نہیں ہے یا میری طاقت نہیں ہے تو آپ خود سے اجازت دے دیا کرتے تھے۔ جیسے کوئی لوگ آئے، میں ایمان لاتا ہوں لیکن میں 2 نمازیں پڑھوں گا، آپ فرماتے 2 نمازیں پڑھ لیا۔ کوئی کہتا تھا میں 5 نمازیں پڑھوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا، تو میں فرمایا ٹھیک ہے آپ اتنا کر لو، جنتی ہو جاؤ گے۔ اچھا، ایک کافر ہے، وہ مقابلہ کر رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی، میں گواہی دیتا ہوں۔ وہ کلمہ پڑھ لیا اور وہ اترتے ہوئے فوت ہو گئے، آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے، کلمہ صرف پڑھا ہے، نماز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح صحابہ کرام جو تھے، جیسے کسی نے روزہ کھا لیا اور آ کے عرض کیا کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اور میں جو ہے وہ رشتے جو ازدواج ہے اور میں اس میں جو ہے وہ مجھ سے غلطی ہو گئی روزے رمضان میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی قضا لاؤ، تو ایک روزہ نہیں رکھ سکا، کیسے رکھوں گا؟ پھر اس کے بعد ساری جتنی بھی ترتیب ہے روزہ کے کفارے کی وہ کوئی بھی نہیں کر سکا، اور اس کے بعد جو صدقہ خیرات آیا، فدیہ اور کفارہ آیا، وہ خود لے گیا۔ یہ سارے اختیارات مصطفیٰ تھے، اور وہ سارے اس پہ ایک کتابچہ ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شریعت میں اختیار حاصل تھا، وہ خود بھی شارع ہیں۔ رسول اللہ کے 2 صفات یاد رکھیں، ایک صفت ہے ایسے لکھتے ہوتے ہیں شارح، شرح کرنے والے کی، قرآن مجید اللہ پاک نے نازل کیا، آپ نے جو ہے اس کی شرح فرمائی ہے۔ اور ایک ان کی صفت ہے شارع، کہ وہ شریعت نافذ کرنے والے ہیں، قانون بنانے والے ہیں باقاعدہ سے۔ تو وہ خود شارع بھی ہیں اور خود شارح بھی ہیں۔ وہ ساری جو ہے یہاں پہ بہت ساری آیات کے ذریعے سے آپ کو دکھایا گیا ہے، بہت ساری آیات کے ذریعے سے۔ ہاں، اچھا، بہرحال یہ خطبہ تھا، میں نے کہا اسے تھوڑا سا میں آپ کو برکت کے لیے پڑھ دوں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس جو کتاب شروع ہو رہی ہے، وہ پہلا جو باب ہے، اللہ اکبر، وہ ہمارا ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں ہے۔ الایمان والاسلام والاحسان، ایمان، اسلام اور احسان۔ اب آپ یاد رکھیں
جو ہماری فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں، جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں سے آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ طہارت کے مسائل شروع میں ہوتے ہیں۔ آپ نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں فقہ کی، اگر پڑھی ہیں آپ نے، کوئی بھی خلاصہ ہے، وہ نور الادا ہے، یا پھر آپ نے قدوری پڑھی، کوئی بھی آپ دیکھیں گے تو طہارت کے مسائل شروع میں بیان کیے جاتے ہیں۔ شروع میں ہی استنجا اور غسل اور یہ جو حیض نفاس کے مسائل ہیں وہ شروع میں ہی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طہارت کے بعد ہی جو ہے وہ عمل شروع ہوتا ہے، طہارت نہ ہو تو ہم کوئی عبادت کرتے نہیں ہیں، اس لیے جو ہے طہارت سے وہ شروع کرتے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو احادیث کی کتابیں ہوتی ہیں وہ آپ دیکھیں گی کہ وہ ایمان سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، ایمان، اسلام اور احسان سے۔ یہ اصل میں ایک حدیث شریف ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، وہاں سے یہ ٹرمنالوجیز نکالی گئی ہیں۔ اس کتاب کی جو خصوصیت ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس کے بعد پھر آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ جو ہے آج پھر ہمارے پاس ٹائم چونکہ نہیں رہا، ورنہ میں یہ آج ہی ہم کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں حدیث سے، کل ہم صرف حدیث پڑھیں گے، آتے ہی حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اب آپ دیکھیں ذرا کہ یہ جو ٹائٹلز ہے نا، یہ جو جس کو ہم یہ ہے تراجم الابواب کہتے ہیں اس کو، یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے، جیسے ایمان کا بیان، حقیقت ایمان کا بیان، مومن کی علامات اور صفات کا بیان، اسلام کا بیان، مسلمان کی علامات اور صفات کا بیان، مسلمان کے مسلمان پر حقوق کا بیان، احسان کا بیان، محسن کی علامات اور صفات کا بیان، کفر اور نفاق کی علامات کا بیان۔ یہ تراجم الابواب ہیں احباب۔ اور اس کتاب کی جو خاصیت ہے، یعنی کہ یہ تو احادیث کا مجموعہ ہے، پھر اس میں کیا خاص بات ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو لکھا گیا نا، ٹائٹل دیا گیا ہے، یہی اس کی خاصیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہم سیاستہ پڑھتے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی یا اور کوئی کتابیں آپ دیکھتے ہیں، وضو کا جو ہے وہ چل رہا ہے، وضو کا بیان چل رہا ہے، جیسے وضو اوپر لکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے جی، اور وضو کا بیان۔ اب وضو کا بیان شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے پاس پانی نہیں تھا، پانی نہیں تھا تو آپ نے جو ہے ان سے فرمایا کہ جتنا بھی پانی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر دے، اور اس کے اندر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے رکھا، اور وہاں سے جو ہے وہ چشمے شروع ہو گئے، چشمے، اور وہ پانی جو ہے وہ سب نے وضو کیا، سب نے۔ تو اب یہ جو بیان ہے وہ کس ٹائٹل کے نیچے آیا تھا؟ وضو کے بیان میں۔ اگر کوئی بندہ تلاش کرنا چاہے گا رسول اللہ کے معجزات اور ان کے خصائل اور ان کے تفردات، وہ جو تلاش کرنا چاہے گا وہ اس کو وہاں پر نہیں ملتے، کوئی نہیں ملتا۔ اب ہمیں جو ہے یہ جو کتاب لکھی گئی ہے اس میں یہ خاصیت ہے کہ جو ہمارے عقائد کے مسائل ہیں اسپیشلی خاص کر، وہ جو ہیں الگ سے ٹائٹل کے نیچے اس کو جمع کیا گیا ہے، اور وہ ہے تمام مستند ترین کتابوں سے مستند ترین جو ہے وہ احادیث کو جمع کیا گیا ہے اس میں۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ جو کتاب ہے اس میں 1100 احادیث ہیں، 1100 احادیث، اور اس کو 300 کتابوں سے جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے، 300 کتابیں، اور وہ مستند ترین کتابیں ہیں ہمارے پاس۔ تو اس میں سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم عقیدہ اہل سنت والجماعت بھی پڑھیں گے، اور ہم احکام بھی پڑھیں گے، عبادات بھی پڑھیں گے، خصائل اور مناقب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت کچھ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اذکار بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ اور شروع جو ہے وہ ایمان اور اسلام سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کل شروع کریں گے اس کو۔ آپ کا کوئی سوال ہے احباب تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے، یہ پتہ نہیں کیوں اس کا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پورا نہیں کر پاتے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس پورا مہینہ پڑا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ 16 باب ہیں، پورے 16 باب ہیں، کوشش کریں گے کہ سب سے ہم جو ہے وہ برکت لیں، اور جو ہے وہ اپنے عقیدے کو جو محفوظ کریں، اور فقہ کے جو مسائل ہیں وہ بھی سیکھیں، تصوف کے جو مسائل ہیں وہ بھی سیکھیں انشاءاللہ اسی کتاب سے۔ کسی کا کوئی سوال ہے احباب تو وہ کر سکتا ہے۔ یہاں کیا لکھا ہے جی؟ جی بہت شکریہ صاحب۔ السلام علیکم، یہ مقدمہ جو ہے اس کا اردو ترجمہ اردو دستیاب ہے کہیں؟ ترجمہ نہیں، اردو ترجمہ اس کا نہیں آیا ہوا، اور یہ اتنا خوبصورت لکھا گیا ہے کہ آپ اگر ڈاکٹر صاحب کی زبانی سنیں گے تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو پڑھا ہے، خود سے پڑھا ہے، وہ یہ اصل میں عرب کے لیے ہی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی جتنے خطابات ہیں وہ سارے اصل میں یہ عربی میں جو ہے وہ یہ لکھا گیا ہے، تو عرب کو جو ہے وہ بہت مزہ آتا ہے یہ پڑھتے ہوئے، اور ہم نے ان کو بہت سارے گفٹس بھی دیے ہیں اس خطبے کے۔ تو اردو میں تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم کر دیں گے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر وقت بچا ہمارے پاس تو۔ فی الحال تو نہیں ہے، اگر جتنا کہیں یہ مجھے چاہیں، زخیم، جتنا اگر مجھے، ماشاءاللہ زخیم جی اس کا مقدمہ ہے، اس کا اردو میں چھپ جائے تو یہ انشاءاللہ، علماء کے لیے خاص اور بہت عام فہم عام بالکل، آدمی کے لیے بھی بڑا سود مند ثابت ہوگا۔ جی جی صدر صاحب بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ میں انشاءاللہ میں بھی درخواست بھی کروں گا، اور میں تلاش بھی کروں گا، ہو سکتا ہے موجود ہو انشاءاللہ، تو وہ میں گروپ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔
जी, अब आप किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। फिर इंशाअल्लाह ताला कल हम जो है सिर्फ़ अहादीस पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और उसका तर्जुमा जो है वो आपको बताएँगे और साथ में जो हदीस को रिवायत करने वाले हैं उनका तारुफ़ जो है वो उनका ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनकी पैदाइश, उनकी वफ़ात और उनका इस्लाम पे जो ज़िंदा रहना है और उसमें जो उन्होंने खिदमत दी हैं, उस पे इंशाअल्लाह हम बात करेंगे कल इंशाअल्लाह ताला। सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है तो ये जो बेसिकली जो लिस्ट ऑफ हराम है ना, जो जी, सरकार पाक ने बताई है, उसको थोड़ा सा कल या परसों के लेक्चर में हाईलाइट कीजिएगा। ज़रूर उसकी इंशाअल्लाह। वजह कि आजकल एक चीज फितने के पे चल रही है। मैं नाम ले लेता हूँ, स्पेशली गांधी साहब जो है सिर्फ 5 चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बाकी कहते हैं कोई भी चीज कुरान से साबित नहीं है कि वो हराम है। तो जी, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कल मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो इंशाअल्लाह। सिर्फ नॉलेज के लिए कि जी किसी भी लेक्चर में आप ये जरूर कल या परसों में देख लें कि जो मैं हराम चीजें सरकार पाक ने फरमाई है वो कौन सी हैं। इंशाल्लाह, मैं आपको अभी जो है आज ही जो है वो किताबचा जो है, जो इस पे लिखा गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत को नाफ़िज़ करने वाले हैं और बाकायदा से जी कानून बनाने वाले हैं खुद से, तो वो जो है इंशाल्लाह जी ताला मैं वो किताबचा जो है वो डॉक्टर साहब ने लिखा है, अहादीस का मजमूआ है, 40 उस पे भी 40 से ज़्यादा अहादीस हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं शेयर कर देता जी हूँ, बिल्कुल बल्कि 2-3 जो है वो ठीक। शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह, तो 80 और या 120 अहादीस आपके पास आ जाएँगी इस पे इंशाल्लाह ताला। वो मैं इंशाल्लाह मैं दे देता हूँ आपको। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सब अहबाब आपकी समाअतों का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।